درود شریف آواز بلند اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ گرامی قادر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ماہ ذی قعدہ اسلامی جو مہینہ ہے وہ رواں ہے۔ مطلب ہے کہ حج کا جو مناسک ادا کرنے کے لمحات ہیں وہ قریب سے قریب تر آتے جا رہے ہیں، اور سنت ابراہیم و اسماعیل و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ادائیگی بھی فرزندان توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام پوری دنیا میں اس کا ایمانی تقاضوں کے مطابق اہتمام بحمدہ تعالیٰ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ جو اللہ کے راستے پر صاحب استطاعت ہو کر، صاحب مال اور زر ہو کر، صاحب دولت ہو کر اللہ کے راستے پر خون بہا نہیں پیش کرتا، تو پھر کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ خون لے ہی لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں عقیدتاً ایمان کے تمام تر تقاضے خلوص اور جذبے کے ساتھ اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنی آفات بلیات سے اس کو، اس کے خاندان اور ماحول کو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، اور جو نہیں کرتے کمی رہ جاتی ہے یا دانستہ نہیں کرتے، تو ہم نے دیکھا ہے خون میں لت پت لاشیں جوان بیٹوں کی، جوان سرمایہ اور امید جس پر تھی ان کی ناشیں تڑپتی ہوئی دیکھی ہیں، اور ہم نے ایسا موقع بھی دنیا میں دیکھا ہے کہ انسان امید نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ گراتے ہیں تو بچاتے بھی ہیں، اگر لگ جاتی ہے تو بچاتے بھی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ کا دیا سامنے آ گیا، تو یہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نبی علیہ السلام کی محبت میں، چاہت میں، الفت میں جو انسان خون بہا پیش کرتا ہے، قربانی اپنی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آفات و بلیات سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ صدقہ بھی مسلمان دیتے ہیں، توفیق ہوتی ہے جتنا بھی دینا بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصدقۃ رد البلاء،
صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ آسمان سے منہ کھولے ہوئی اترتی ہیں، لیکن صدقہ اللہ کے لیے دیا جائے اور خلوص نیت اور دل کے ساتھ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتیں اور بلائیں اس کے سر سے ڈال دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے گرامی قدر سامعین حضرات، ماہ ذی قعدہ رواں ہے اور ماہ ذی الحج حج شریف کا جس میں ادائیگی ہوتی ہے وہ مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ ظاہرین حرمین شریفین میں حاضری کے لیے رواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں، کاوشیں، مناسک قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنی ادائیگی، اپنے فرائض کی ادائیگی، اپنے اوپر جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی پر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو وہ بجھا دیں، بافواہہم، اپنے پھونکوں سے، اپنے منہوں سے یا اپنی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرتے رہے گا، پورا کرے گا، یعنی اس کا اظہار پوری طرح آب و تاب کے ساتھ ان کے سامنے لائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دو آیتیں ہیں۔ اگر کافروں اور مشرکوں کو یہ پسند نہیں ہے، کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا جو نور ہے اس کا اظہار مکمل کر کے رہے گا۔ بعض اوقات انسان زندگی میں ایسے لمحات سے اور ایسی باتوں سے بچتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے یہ جلوہ نہ ہو، یہ بات نہ ہو، یہ وقت نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر کلی قدرت، کنٹرول رکھنے والی ذات ہے۔ وہ لمحہ اس کے سامنے لا کے رہتا ہے۔ اس پر قرآن پاک کی کئی واقعات شاہد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ باہیوں نے پیار دیکھا کہ یعقوب نبی علیہ السلام ان سے پیار زیادہ کرتے ہیں، مانوس ہیں، وہ ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کے ساتھ انسیت ہے، ان کے ساتھ پیار ہے، لگن ہے، شوق اور جستجو زیادہ ہے۔ تو کوشش کی کہ منظر سے ہٹ جائیں، کوشش کی کہ ان سے جو لگن ہے وہ التفات ہو جائے، ملتفت ہو جائے ہماری طرف، لیکن نہ چاہتے ہوئے انہوں نے وہ کام اس کام سے کر گزرے جو قرآن پاک نے اس کا باقاعدہ بیان کیا کہ کنویں میں ڈال دیا۔ سگے بھائیوں نے، باپ ایک ہے، اٹھایا اور پھینک دیا کنویں میں۔ کس لیے پھینکا؟ کہ یہ منظر سے ہٹ جائے، منظر سے ہٹ جائے، نظر نہ آئے۔ لوگ مانوس اس کے ساتھ ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، باپ کرتا ہے، ادھر یوسف علیہ السلام قدر رکھتے ہیں، دنیا اس طرف ہو جاتی ہے کہ یہ نظر نہ آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھونکوں سے، اپنی کاوش سے، اپنی کوشش سے اس کو منظر سے ہٹا دیا جائے۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ تو اپنے نور کو پورا ہی کرے گا، کرتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر اس کو سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا کی، مصر کے عزیز بنے، عزیز مصر بنے، بادشاہ بنے۔ اور اس سے بڑھ کر وہ چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں نا، یعقوب علیہ السلام اس سے بیان کرتے ہیں، نبی، والد گرامی اور دنیا کرتی ہیں، اب نہ دیکھیں، ختم ہو جائے۔
تخت پر بٹھایا اور ان سب کو اس کے چرنوں میں جھکایا سجدے کی صورت میں، سارے سجدے میں گرے اور اس کی برتری کا، یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کا اور ان کی جو منفرد حیثیت تھی اس کا اقرار کیا کہ ہم سب 11 ہو کر تمہارے جیسے نہیں ہیں اور تم ایک ہو کر ہم پر برتری رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک گھر میں پیدا ہو کر، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، بڑا فرق ہے یار، ایک باپ کی اولاد میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو مصر میں چلے جائیں یا جو سورہ یوسف پڑھ لیں، ایک باپ کی اولاد ہے، 12 بیٹے ہیں، لیکن ایک جگہ کھڑے ہوں سارے 11-12 تو نظر جاتی ہے تو یوسف پر جا کر کھڑی ہوتی ہے، ٹکتی ہے یوسف پر۔ ایک باپ کی اولاد میں بڑا فرق ہے۔ تو انبیاء کی جو صف ہے آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بشمول سید الانبیاء، سب نبی اعلیٰ ورفع مقام عزت و احترام والے ہیں، مقام و مرتبہ والے ہیں، لیکن سب اکٹھے ہوں تو یوسف بھی جس کو اٹھ کر دیکھتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یوسف علیہ السلام بھی احترام بجا لاتے ہیں۔ احسن القصص، قرآن نے آپ کے قصے کو کہا کہ سب سے سونا قصہ، کیونکہ سونے کا قصہ ہے، جو سونے کا قصہ ہو وہ قصہ بھی سونا ہو جاتا ہے، من مونا ہو جاتا ہے، دل ربا ہو جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی بہت سونا ہے، لیکن قصہ ہے محمد آ جائے تو وہ سب سے سونا ہو جائے گا، کیونکہ کائنات میں حسن جو سراپا حسن ہے اور آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام اور تمام نبی جس کا احترام بجا لاتے ہیں، جس کے حسن کا آپ پرتاؤ ملا انبیاء کو، کرنیں ملی انبیاء کو، ادھار لیے انبیاء نے، حسن، مقام، مرتبے، ان سب کو اکٹھا کیا اور محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ اور یہ ویسے اعلان نہیں فرمایا گیا نبی علیہ السلام کے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان ان کا خمیر مٹیریل تیار ہو رہا تھا، محمد مصطفیٰ پھر بھی نبی تھا، کیونکہ کائنات ساری سے قبل اللہ نے محمد مصطفیٰ کا جو اس کی شان کے لائق تھا نور پیدا فرمایا، تخلیق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ تو کس حیثیت میں تھے، کیسے تھے، ہمارے لیے اس پر بات کرنا ضروری نہیں ہے، ہم بس یہی کہتے ہیں کہ کائنات میں عرفہ و اعلیٰ اگر اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ آئے سب سے آخر میں ہے، جلوہ گر بعد میں ہوئے، لیکن اللہ نے تخلیق سب سے پہلے کر دیا۔ سارے انبیاء آپ کی بعثت کا اعلان کرتے رہے، آپ کی بعثت کا اعلان کرتے رہے، اور اس پر قرآن پاک کی کئی آیات شاید ہے، ایک ٹیک دیتا ہوں اور گزر جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وَمُبَشِّرٌ، اگر یہ تخلیق پہلے نہ ہوتی، رسول اللہ کی تخلیق پہلے نہ ہوتی، نبیوں کو رسول اللہ سے آشنائی نہ ہوتی، تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے یہ اعلان کیوں کر رہے ہیں یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، بس جس کا ہم پرچار کر رہے تھے وہ محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اگر تعارف نہیں تھا، پہچان نہیں تھی، تخلیق نہیں تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو عیسیٰ علیہ السلام پھر کس نوعیت پر اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والے ہیں؟ پہچاننے کے سوال ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مطلب ہے کہ رسول اللہ سے پہلے آشنائی تھی، تعارف تھا، پہچان تھی، تبھی تو اعلان کر رہے تھے عیسیٰ اب جو سلسلہ انبیاء کا تھا میں آخری کڑی ہوں، اب سور ہو جاتا ہے، سب سے اعلیٰ والا کائنات کا محمد مصطفیٰ رب العالمین کا ورحمت للعالمین جلوہ عدم جلوہ آتا ہے، آخری نبی جلوہ کر ہوگا، تبھی تو اعلان کر رہے ہیں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد
مصطفیٰ آنے والے ہیں. اور میں بتاؤں یہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آپ جلوہ گر ہوئے اوپر اٹھا لیے گئے, آپ اوپر آسمانوں پر ہوئے تو دوسرے دن تیسرے دن سرکار تشریف لے آئے. نہیں, 6-7 صدیاں بنتی ہیں رسول اللہ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گیپ ہے. دور فطرت کہا جاتا ہے اس کو. کیا کہا جاتا ہے بولے تھوڑا جی سارے بولیں. دور فطرت عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گیپ ہے وہ 6-7 صدیاں کم و بیش بنتی ہیں. تو تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھے تو دوسرے دن سرکار آ گئے اور 5ویں دن آ گئے, 10ویں دن نہ, صدیاں بیت گئی, صدیاں بیت گئی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا اور قرآن نے بیان کیا 28ویں پارے میں سورہ صف میں کہ بے شک میرے اور کملی والے کے درمیان بڑا گیپ ہے, لیکن آنے کی کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اس خبر میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا کہ تمہیں خوشخبری ہے. اب سامنے جتنے لوگ تھے, سامنے جتنے لوگ تھے سب دنیا سے چلے گئے. خوشخبری جن کو دے رہے ہیں, اب خوشخبری تو اس کے لیے نا کہ جو سامنے موجود ہو وہ چیز جس کی خوشخبری دی جا رہی ہے اس کو نصیب ہو. اب ہم میں کہوں کہ جب حکومت اعلان کرے آپ کے لیے خوشخبری ہے, سب لوگ کہیں گے جناب کیا خوشخبری ہے؟ کہیں گے جی آج سے 150 سال بعد ہم گھر بنا کے دیں گے. خوشخبری ہے؟ بولو بھائی یہ کیا خوشخبری ہے؟ 150 سال خوشخبری ہے تو ہمیں ابھی دیا جائے نا, ہمیں ابھی اس کا اطلاع ہم پر ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مبشرہ خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ کہ میرے بعد احمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کا بھی آنے والے ہیں. فرمایا نہیں 6-7 صدیاں بعد آنے والے ہیں. لیکن جب آنے کی بات ہے تو پھر خوشخبری ہے تم میں. ہم نہیں ہوں گے, ہماری نسلیں تو ہوں گی, تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ کملی والے آ رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے سامعین کرام کی حفاظت, یریدون اللہ نے فرمایا اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں, ختم کریں. واللہ متم نورہ. عیسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام اللہ نے وہ سارا منظر سامنے لایا. عزت, احترام, مقام, مرتبہ دنیا کے لحاظ سے روحانی مقام مرتبہ تو تھا ہی تھا, لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی عزت دی, احترام دیا, مقام دیا. اور اپنے ساتھ پیدا ہوئے جتنے تھے ان کو جھکوایا کہ جھکو, اعتراف کرو کہ جہاں تمہارے قدم ہوں گے ہم سر وہاں رکھیں گے. مطلب ہے کہ جہاں نبی کے قدم ہوتے ہیں غیر نبی کو چاہیے وہاں سر رکھا کرے. اور اس کا عملی نمونہ اللہ کرے حرم میں آپ سب کو اللہ لے جائے, جس کو اللہ لے کے گیا ہے وہ تو سمجھ سکتا ہے کہ کعبے کے دروازے کے سامنے ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین نشان ہیں, ٹھیک ہے. مقام ابراہیم دروازے کے سامنے وہاں موجود ہیں. طواف آپ کرتے ہیں, 7 چکر لگاتے ہیں, 7 چکر. طواف مکمل نہیں ہوتا, حکم ہے کہ آپ مقام ابراہیم درمیان میں ہو, یہاں کھڑے ہو, یہاں کعبہ ہو, اس سمت میں کھڑے ہو کر منہ ادھر کریں, وہاں 2 نفل ادا کریں. تو آپ کا طواف مکمل نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ پر 2 نفل ادا نہ کر لیں. جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہاں آپ کو حکم ہے قیامت کی صبح تک ہر طواف کرنے والا سر جھکائے. کیا کرے گی؟ کسی اور جگہ پہ بھی کر سکتے تھے, حجر اسود کے سامنے, ٹھیک ہے. رکن یمانی, رکن شمالی اور 4 کونے ہیں. حتیم میں بھی پڑھوا سکتے تھے کہ حتیم میں پڑھو مکمل ہوگا طواف. نہ طواف مکمل تب ہوگا جب ابراہیم کے قدموں پر سجدہ کیا جائے. اس جگہ پر اس سے سجدہ اللہ کو ہے, یہ مجھے پتا ہے. سجدہ کس کو ہے؟ سارے بولے اللہ کے لیے
ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بولے سارے قدم لگے، اس میں کیا لاجک ہے؟ میں اور کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو برکت ہے نا، کہ جہاں ابراہیم کھڑے ہوں وہاں سجدے کروائے جا رہے ہیں۔ بھائی ادا ہے نا، اللہ کو ادا پسند ہے، ادا پسند ہے۔ قیامت کی صبح تک جہاں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دھوڑی، کبھی اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی، کبھی پانی کی کشمکش میں، پانی کی طلب میں، ٹھیک ہے، حاجرہ دوڑی پانی کی طلب میں، تو قیامت کی صبح تک دوڑی عورت، کون دوڑا جی؟ بولے سارے بولے ہیں، عورت دوڑی قیامت کی صبح تک، ہر صحیح کرنے والے کو حکم ہے تم پانی بغل میں ہو لیکن پھر بھی دوڑو، دوڑو، عورت کے لیے دوڑنا نہیں ہے وہاں، حالانکہ دوڑی عورت ہے وہاں، دوڑنا تو عورتوں کو چاہیے تھا، لیکن نہیں، احترام ہے، سبق ہے، ہم اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ جو اسلام عورت کو صحیح نہیں کرنے دیتا، وہ بال کے پیچھے، فٹ بال کے پیچھے کیسے دوڑنے کی اجازت دیتا ہے؟ اللہ کرے اس امت کے اور عورتوں کو سمجھ آ جائے یہ بات، ہم یہ بغیرتی نہ دیکھ سکیں، اللہ کرے یہ منظر ہماری آنکھوں سے ختم ہو جائے کہ جو اسلام عورت کو صحیح نہیں کرنے دیتا کہ تمہارے پردے کا نظام ہے، نہ دوڑو، سترے عورت ہو سکتا ہے، بے پردگی ہو سکتی ہے، نہ دوڑو، تم اپنے احترام میں چلو، ایک مقام میں چلو، تھوڑی عورت ہے، عورت کے قدموں پر، نشانوں پر مردوں کو دوڑایا جا رہا ہے، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، رکتا ہی نہیں، دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ وہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، تم پی لو، کہتے ہیں نہیں، پانی تو پاس ہے، ابھی پیا ہے، زمزم ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم وہ ادا کر رہے ہیں، وہ یاد تازہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد پسند ہے، وہ دوڑی تھی، آج مرد سارے دوڑ رہے ہیں، اللہ دوڑا رہا ہے وہاں۔ اگر حاجرہ کی ادا اللہ کو پسند ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ادائیں اللہ کو پسند ہے، اور سرکار نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، مجھے بہت پسند ہے۔ آخری جو سرکار کا خطبہ ہے، آپ دنیا سے پردہ کر گئے تھے، آخری خطبہ، آخری خطبہ، دو باتیں سرکار نے فرمائی، دو باتیں، دو باتوں کا خیال کرنا، 3 دفعہ وما الصلاۃ 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 وما ملکت یمینکم، کہ نماز 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 نہیں چھوڑنا، نماز بولو سارے، بچے آپ بھی بولو، نماز نہیں چھوڑنا، وما ملکت یمینکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کے حق کا خیال کرنا۔ دو باتیں، آخری بات، آخری خطبہ ہے رسول اللہ کا، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ دنیا سے پردہ کر گئے، آخری دو باتیں فرمائی، وما ملکت یمینکم، تمہارے ہاتھوں میں جو کنٹرول میں لوگ ہیں ان کا خیال کرنا، حق نہیں مارنا، اور نماز نہیں چھوڑنا، نماز الصلاۃ، آخری جو نمازیں ہیں، بظاہر نقات ہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری ہے، آپ نے فرمایا مجھے 2 بندے اٹھا کر لے جاؤ، میں جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اٹھا کر لے جاؤ، سہارا دیا حضرت عباس، حضرت مولا علی نے، سہارے کے ساتھ آپ مسجد میں لے گئے، آپ نے نماز ادا فرمائی اور بتلا دیا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بولے، سارا اونچا بولیں، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے لیٹ کر پڑھے، جو آسانی سمجھے، اور نہیں پڑھ سکتے اشارے کے ساتھ پڑھے، اگر ارکان نہیں کر سکتے، تعدیل یا ارکان کھڑے ہو بیٹھے رکوع سجود میں دقت ہے، سجدے آپ اشاروں کے ساتھ پڑھیں، ہاتھوں کا اشارہ نہیں کر سکتے تو پلکوں کے ساتھ اشارہ کریں، نماز معاف نہیں ہے جب تک سوکر نہیں ہے، آپ کا جنونی کیفیت نہیں ہے، آپ کے حواس قائم ہے، دماغ ٹھیک ہے، سمجھ بوجھ ہے، تو نماز تم پر فرض ہے، نماز بولے سارے، نماز نہیں معاف،
بچہ ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، دادا بھی مٹھائیاں بانٹتا ہے، دوست بھی بانٹتے ہیں، چاچے بھی بانٹتے ہیں، تائیاں بھی، خالائیں بھی، سب بانٹتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ڈبہ لے لو مٹھائی۔ میں نے کہا کیوں جناب؟ کہتے ہیں جی بچہ ہوا، بھتیجا ہوا، فلاں ہوا۔ اچھا جی کتنی بانٹی ہے؟ جی بڑی بانٹی ہے، 15-20 کلو تو بانٹی ہوگی، پر 20 ٹن بانٹی ہوگی، بڑے زیادہ بانٹتے ہیں۔ اس کو کہا جائے کہ بھائی جناب تو نے نفل کتنے پڑے ہیں شکرانے کے؟ وہ کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ملے۔ نفل ادا کیے ہیں، کوئی شکرانہ پڑھا ہے، کوئی یاسین پڑھ لیتا، قرآن پاک پڑھ لیتا شکرانے کے طور پر کہ مالک یہ تیرا کرم ہے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ تیری تخلیق ہے، تو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تیرا یہ فرمان ہے قرآن میں، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بچہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ چاہت کس کی ہے جی؟ سارے بولے، اونچی آواز سے بولے، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا منشا اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی ہے، مرضی اللہ کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہم بدقسمتی سے ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ساس اور سسر بھی کہتے ہیں کہ تم نے اس دفعہ بیٹا پیدا نہیں کیا نا تو طلاق دلواؤں گی، گھر سے نکلوا دیتے ہیں۔ بچی کی پیدائش پر مارا جاتا ہے، بچی کی پیدائش پر، بچہ کو نہیں پیدا کیا۔ بھائی مالک تو کہتا ہے یخلق ما یشاء، پیدا کرنا عورت کا کام نہیں ہے، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، تخلیق کے اس 9 ماہ پروسیس سے گزار کر ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ نطفہ سے لوتھڑا سے فلاں سے فلاں، پھر 120 دن کے بعد روح ڈالی جاتی ہے جسم باڈی میں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کے لیے برکت ہے، وہ بہت زیادہ سونا پیدا کرنے والا ہے۔ تو پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اونچی آواز سے بولے، اللہ کی تخلیق ہے۔ عورت کا اس میں کیا قصور ہے؟ عورت کا کیا قصور ہے؟ اس نے بچی پیدا کر دی تو سب پیسے بچے نے دیتے ہیں اللہ ماں۔ اسلام سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، نبی علیہ السلام کے دین سے نور نہیں لیا، سرور نہیں لیا۔ وگرنہ کہتے، ہمارے جاننے والے تھے، اس کا بڑا کاروبار تھا تو ٹیکسلا مارکیٹ میں، تو وہ اس کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو تمام مزدوروں کو 2 ڈبے مٹھائی کے دیتے، پورے مزدوروں کو، لیبر کو 2 ڈبے دیتے، بچی کی نہیں۔ بچہ پیدا ہوا 1 ڈبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب تیرا تو دماغ خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیوں جی؟ انہوں نے کہا تیری بچی پیدا ہونی ہے 2 ڈبے دینا رہے خوشی نہ، بچہ پیدا یا دیکھتے آ گئے۔ وہ کہنا تیرے کو پتہ نہیں، بچی پیدا ہوتی تھی تو اللہ کی 2 رحمتیں آتی تھی میرے گھر۔ تو اب بچہ ہوا تو 1 رحمت آئی ہے، میں اسے 1 رحمت کو نسبت سے 1 ڈبہ دیتا ہوں، 2 آتی تھی تو 2 دیتا رہا۔ آنا ذرا بچی کی پیدائش پر بچی کا مقام مرتبہ اگر سمجھنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ سے، آپ کے فرمان سے جا کے سمجھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر میں تیرے بچے ہیں، بچے چھوٹے چیزیں بندہ لے کے آ گیا نا، بچے ہنستے، بچے چھوٹے ہیں، بچی بھی ہے، بچہ بھی ہے، حکم ہے کہ سب سے پہلے اگر بچی بڑی بھی ہے، بچہ چھوٹا ہے، عموماً چھوٹے کو پہلے دیا جاتا ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا سب سے پہلے اگر چیز بانٹنی ہے تو بچی کو دینی ہے۔ نہیں سمجھا تم؟ اگر تو بچی والا ہے نا تو تیرے دل سے ٹھنڈ پہ گی، سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہے سب سے پہلے اگر چیز دینی ہے گھر میں جا کے کس کو دو؟ بیٹی کو دو، بیٹی کو، بیٹے کو بعد میں، بے شک چھوٹا ہے، بیٹی کو دو۔ یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، احترام ہے جو دین اسلام محمد مصطفیٰ شارع علیہ السلام جو مقام اور مرتبہ احترام بیٹی کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کہتے ہیں پنی من تھوڑی پٹھائی اور بڑے بکرے اور بڑے، ٹھیک ہے،
بڑا بیف اور مٹن اور بڑا قورمے چلے، اب دوستوں کی دعوتیں کی. اچھا جناب نفل کتنے پڑے؟ کہنے ٹائم نہیں ملا. کیا نہیں ہوا جی؟ ٹائم نہیں ملا. پٹشائی کے لیے تو بڑا ٹائم تھا تیرے پاس، فون کرنے کا، لوگوں کو بتلانے کا تو بڑا ٹائم تھا تیرے پاس، اور لوگوں کی دعوت تو عام کرنے پر میں نہیں منع کرنا چاہیے، دینا چاہیے، خوشی کرنی چاہیے اسلام کے دائرے میں، اسلامی حدود میں رہ کر. لیکن اس خوشی سے کہیں بڑھ کر ہے کہ مالک کی بارگاہ میں ذرا سر بھی رکھا جائے. جہاں ذرا چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشی دیکھتے ہیں. ویسے بھی موسم ہے، مقام ہے، آج کا موسم ہے. بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام، بڑھاپے میں 95 سال عمر ہے، 100 کے قریب ہے ابراہیم علیہ السلام، اور عورت آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی اسی عمر میں ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان، قرآن اس میں شواہد ہیں. جب فرشتوں نے خوشخبری دی تو انہوں نے کہا کہ بچہ کیسے ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے، ہم بھی بوڑھے ہو گئے، اب کیا کریں؟ لیکن اللہ نے فرمایا تم بوڑھے ہو سکتے ہو، ہماری قدرت کاملہ ہے، قدرت رکھنے والی ذات میری ہے. میں چاہوں بن باپ اور ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو صالح علیہ السلام اگر دعا کریں تو زندہ اور جاوید اٹھنی پہاڑ سے نکال سکتا ہوں. طاقت دینا میرا کام ہے، تخلیق کرنا میرا کام ہے. طاقتوں سے اور جسامتوں سے اولادیں نصیب نہیں ہوتی، اولاد دینا مالک کا کام ہوتا ہے. کس کا کام ہے جی؟ اللہ کا کام. بچہ پیدا ہوا، چلنے لگا، فلما بلغ معه سعیا، یہ اس سے پہلے جب پیدائش ہوئی اللہ نے حکم دیا بیوی کو بھی لو اور بچے کو بھی لو، جا کے چھوڑ کے آؤ. بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے، مطلب پانی نہیں. یہ وہ وادی ہے جہاں مکہ پاک ہے، جہاں زمزم ہے، جہاں سعی ہے. یا بھی میں نے سعی کی بات کی، دھوڑنے کی، یہ صرف اسی کا پس منظر ہے. یہ مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ چاہاں دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے حکم دیا اس کو اٹھاؤ، بیٹی کو بھی لو اور جا کے چھوڑ دیا، پیچھے نہیں دیکھنا. ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی توشہ تھا، کھانا پینا چل تھوڑا سا لیا، چھوڑے، شام سے گئے مکہ میں، چھوڑ کر چلنے لگے. وفاشیار بیوی، تابعدار بیوی، اس نے کہا کہ ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا ہاں حکم ہے میرے مالک کا. فرمایا جاؤ پھر اللہ حافظ، فی امان اللہ، جس کا حکم ہے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. سکون ہو، پرسکون ہو کر جائیں. امتحان دیکھیں، آزمائش دیکھیں. آپ پر مجھ پر اولاد کی تو آزمائش اس طرح کی تو نہیں آتی نا، وہ نبی تھے، اس پر سخت امتحان آیا، آزمائش. تو پانی جو تھا 2-4 دن میں ختم ہو گیا، زہر ختم ہوا، دودھ ختم ہو گیا، سارا کچھ سلسلہ ختم ہو گیا. تو طلب میں تھوڑی، پانی کی طلب میں، جو بھی میں نے واقعہ آپ کو بیان کیا، قصہ سنایا، سائی 7 چکر لگائے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے بچے، ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، ساری دنیا کے بچے رگڑتے ہیں، لیکن کبھی پانی ادھر سے ادھر نہیں ہوا. یہ کیسی ایڑی ہے کہ اسماعیل اگر ایڑی رگڑے، ساری دنیا کے مسلمان زمزم روزانہ کھربوں کی دنیا میں پیئیں اور ساری دنیا میں جائے. آپ کا کنویں میں کہتے ہیں موٹر بند کر دو، کیوں جی گرمی ہے تو پانی تھلے گھٹ ہو گیا ہے. کبھی سنا ہے کہ چاہے زمزم میں بھی کم ہوا ہے، زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے. اونچی آواز سے ذرا بول سبحان اللہ. اگر تو نے زمزم کی برکت نہیں نہ پیا پھر تو نہیں سمجھ سکتا. اگر اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ان کی کنواں ہے، ٹھیک ہے، لکھوں بندے روزانہ پینے نے، دنیا ساری پر چلتا ہے، پانی جاتا ہے لیٹروں کے حساب سے.
صبح و شام موٹریں چل رہی ہیں، مکہ میں بھی جا رہا ہے، مدینہ شریف میں بھی جا رہا ہے، ساری دنیا میں جا رہا ہے، چاہے زمزم کا پانی ختم ہوتا نہیں، آب زمزم ختم ہوتا نہیں۔ یہ کیا ایڑی کا تعلق ہے اسماعیل کی ایڑی بچپن میں اگر رگڑے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک میں بات کرتا ہوں جناب، معزوزوں کے ایمان کے کانوں سے سننا، اگر اسماعیل کا دیا ہوا پانی ختم نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا دین کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بھائی ایڑی کے ساتھ تعلق ہے اسماعیل کے ساتھ، ایڑی کے ساتھ، اور جو دین مصطفیٰ ہے یہ قلب مصطفیٰ کے ساتھ، لسان مصطفیٰ کے ساتھ، کملی والی کی زبان کے ساتھ قرآن کا اسلام کا تعلق ہے۔ پانی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پانی ختم نہیں ہو سکتا، جو آب زمزم ہے، چاہے زمزم کا کنواں خشک نہیں ہو سکتا، محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں آپ کی جو غلامی کا جذبہ ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ خشک نہیں ہو سکتا جب تک چاہے زمزم، یہ ختم نہیں ہو سکتا، خشک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مالک کی مرضی ہے، وہ چاہے ساری دنیا سے ختم کر دے، ساری دنیا میں زراعت اور سارا کاشتکاری کرا دے، مالک کی مرضی ہے، کیونکہ مالک کی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے بولے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ وہاں کوئی پانی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، خشک سالی ہے، کھیت بھی نہیں ہے، کھلیان نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، خشک سالی ہے، لیکن پانی اگر وہاں آپ کو وافر مقدار میں ملے گا حرمین میں، آب زمزم ہے بس، ٹھیک ہے، وہی ملے گا۔ یہ مالک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظاہری طور پر کرشمہ ہے، واضح کرشمہ۔ عقل سے سوچو، دل سے سوچو۔ گھر والے کہتے ہیں کہ صبح موٹر نہیں چلائی، اور کیوں چلا رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی گرمی نہیں دیکھ رہے پانی زمین میں کم ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا بھائی ماں جون جولائی ہے، اسلام آباد سارا خشک سالی میں ہوتا ہے، ہم رہے ہیں 10-12 سال میں رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں موٹر کم چلاؤ، پانی کم استعمال کرو، ٹینکر میں ڈلواتے ہیں، سب بور ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جون جولائی ہے، وہاں جون جولائی سارے موسم لگتے ہیں، کہیں پانی نہیں ملتا، لیکن چاہے زمزم میں اسی طرح جوش مار رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کسی کے قدم چومنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ جملہ نہیں اٹھایا، جملہ چھوڑ ذرا بے ہوشنا ہی اونچی آواز میں ذرا، ٹھیک ہے، معزوزوں میں ختم کرنے لگا ہوں۔ لگتا ایسے ہے کہ جوش مارتا ہے کہ کہاں گئے وہ قدم، کہ قدموں کا بھی بڑی برکت ہے۔ چلتے ایک بات کر دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں، عزیز بات سننا بھائی، ادھر یہ کیا باپ بیٹے کا مقام ہے، ابراہیم اور اسماعیل کا، زمزم کا تعلق ہے قدمین اسماعیل سے، ٹھیک ہے، حجر اسود کی اس طرف سعی ہوتی ہے، صفا مروا ہے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، اور حتیم باب کعبہ کے سامنے ادھر تعلق ہے، چاہے زمزم ادھر ہی ہے، اسماعیل کے قدموں کے نشان ادھر ہے، ابراہیم کے قدموں کے نشان کعبے میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے بھاگو گے؟ نبیوں کے قدموں کے نشانوں سے بھاگنے والوں، بھاگ نہیں سکتے، زمزم پینا چھوڑ دو، تسی کہو نا کہ جناب کوئی برکت نہیں، میں باب السلام سے داخل ہوا سلام کے لیے کملی والے کی بارگاہ میں، اللہ مجھے اور آپ سب کو کملی والے کی بارگاہ میں سلامی کے لیے لے جائے، میں انٹر ہوا تو ٹھیک ہے، ستون توبہ ہے سامنے، ننگا تھا، میرے سے سامنے بھی ایک صاحب تھے، اس نے بوسہ لیا، ایک بوسہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، اس نے پیچھے فقیر بھی ہے تو فقیر تے پھر میں بھی چومے ہاتھ ماریا، عربی کے نال سی ہیں داڑھی بگا، کہتا ہے ہاذا حرام لا برکہ، میں ہر چوک کا نہیں ہاں، اس کو کیا کرتا ہے، کھڑا کدھر آیا اور تو تبلیغ کر رہا ہے، 3-4 دفعہ اس نے کہا ہاذا حرام لا برکہ لا برکہ، تو اتنے کسی کمری والے نے بارگاہ سے سامنے پہنچ رہے ہیں نا، مواجہ
شریف نے تے میں پھر اس عربی چ کہا کہ اتنے کوئی برکت نہیں تے تو پھر ماذا تفعلوا فی مقام ھذا تے تو اتنے کڈر کے آیا ہے. سبحان اللہ. لفظ سمجھ نہیں آیا. میں اردو میں تو سنن گل کر رہی ہوں. سبحان اللہ. پنجابی جے کہ میں اس کو کہا کہ وہ کوئی برکت نہیں اتنے تے تو اتنے لین کے آیا. کیوں آیا اتنے؟ مطلب ہے کہ لینا جے لگا ہوا ہے تو خود سامنے آئے تھے کوئی ہستی موجود ہے. کعبے کے حجر اسود کو چومنا اگر شرک نہیں, ادھر اگر برکت ہوتی ہے تو محمد مصطفیٰ کے در و دیوار چومنے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے. اس میں کوئی اس میں شرک والی بات ہی نہیں ہے. کیا شرک ہے؟ کیا اس میں ہر برکت ہو گئی؟ ہم تو برکت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے. اب زمزم آپ کھڑے ہو کر احترام کے ساتھ کیوں پیتے ہیں؟ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ بولو سارے. ٹھیک کہتے ہیں برکت ہے. سارے کپڑے آپ ایسے دھو دیں گے. غلافک قرآن جو ہوتا ہے اس کا پانی گھر میں مائیں بہنیں کہتے ہیں کہ اے پانی بوٹیاں کے سٹو پیروں تھلے نہ آوے. وہ یار دی بولو سارے. اے ڈگری دی گل نہیں, اے ایمان دی ڈگری دی گل ہو رہی ہے. اے پڑھاکو بندے کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ہونا, کپڑے ہی ہے. کپڑے ہی ہے تے کعبے تے بھی تے کپڑے ہی ہے نا. وہ سوچ کیوں ویسے لوگ ترستے نے پھر کہنے نے کہ میں مرا تو میرا اکھاں تے اللہ کرے کعبے دا غلاف آوے. سبحان اللہ. کئی لوگاں دے گھر ہونا ہے کہنے ماما ایتھے لاؤ جی کپڑے ہی ہے. سارے کپڑے نہیں برابر ہوتے. کوئی کعبے کے ساتھ مس ہو جاتا ہے اور کوئی قبر رسول کے ساتھ مس ہو جاتا ہے. اس کا احترام اپنا ہے. ٹھیک ہے. جعلی مصطفیٰ جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا مقام اپنا ہے. اس کا مقام مرتبہ وہاں جو برکات ہے وہ اپنا مقام. کعبے میں نماز ہوگی اس کا برکات اپنی ہے. یہاں جو نماز ہوگی اس کی برکات بولو سارے اپنی ہے. گھر میں آپ پڑھیں گے اپنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ برکات کی بات ہو رہی ہے نا. نماز کو نماز ہی ہے. آپ کہہ رہی اتنے جا کے میں بیٹھے رہنے ہو کہتے ہیں 40 نمازاں مدینے پڑھساں مکے شریف بھی اتنیاں پڑھساں دوڑ دوڑ کے تے ہوٹل جی پڑھ لو نا. نماز ہی پڑھنی ہے. یہ تو بالکل بندہ ہی گل کرے گا نا. بھائی نماز پڑھنی ہے تو کعبے کی زیارت کر کے اگر نہ پڑھی جائے وہاں جا کر بھی تو لطف ہی نہیں آتا. اگر اس کو چوما نہ جائے, کملی والے کی بارگاہ میں سلامی نہ کی جائے. ٹھیک ہے. ان جگہوں پر جہاں کملی والے چلتے رہے, قدم لگاتے رہے, آتے جاتے رہے, آپ نے 13 سال گزارے وہاں مدینہ شریف میں, اگر ادھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے اس کا لطف بھی اپنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جگہ بدلنے سے مقام و مرتبہ بھی بدل جاتا ہے. ثمرات مختلف ہوتے ہیں. ابھی آپ روزہ رکھ لیں ثواب ملے گا, لیکن رمضان میں اگر رکھیں ثواب ہے. دیکھیں بچے بھی سمجھ گئے ہیں. تو مقام کا بدلنے سے ثمرات بدل جاتی ہیں. یہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, یہاں بھی اعتکاف بیٹھتے ہیں, لیکن مدینہ شریف میں اگر بیٹھا جائے, بیت اللہ میں بیٹھا جائے, اس کا مقام بدل جایا کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے قرآنی اسلامی ایمانی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.